آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات جب گئے تو صحیح بخاری شریف میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ معراج والی رات کو جب کہ کعبۃ اللہ شریف سے آپ کو بلوایا گیا، آپ کے پاس 3 فرشتے آئے اس رات، اس سے پہلے کہ آپ کی طرف وحی کی جائے اس وقت آپ بیت اللہ شریف میں سوئے ہوئے تھے۔ ان میں سے ایک جو سب سے آگے تھا اس نے پوچھا کہ یہ ان سب میں سے کون ہے، یعنی بہت سے لوگ حرم میں سوئے ہوئے ہیں، مسجد حرام میں، اس میں سے کون ہے؟ تو جو درمیان والے اس فرشتے نے جواب دیا کہ یہ ان میں سے سب سے بہتر ہے۔ تو سب سے آخر والے نے کہا پھر ان کو لے کر چلو۔ بس اس رات تو اتنا ہی ہوا، پھر آپ نے انہیں نہیں دیکھا۔ دوسری رات پھر یہ تینوں فرشتے آئے، اس وقت بھی آپ سو رہے تھے، لیکن آپ کا سونا اس طرح تھا کہ آنکھیں سو رہی تھی اور دل جاگ رہا تھا۔ تمام انبیاء کی نیند اسی طرح کی ہوتی ہے۔ اس رات انہوں نے آپ سے کوئی بات نہیں کی، آپ کو اٹھا کر زمزم کے کنویں کے پاس لٹا دیا اور آپ کا سینہ گردن تک خود جبریل علیہ السلام نے اپنے ہاتھ سے چاک کیا اور سینے اور پیٹ کی تمام چیزیں نکال کر اپنے ہاتھ سے زمزم کے پانی سے دھوئی۔ تو ایک چیز پتہ چلتی ہے کہ تشت یعنی سونے کا لائے گا، جب خوب پاک صاف کر چکے تو آپ کے پاس سونے کا ایک تشت لایا گیا جس میں سونے کا ایک بڑا سا پیالہ تھا جو حکمت و ایمان سے پر تھا، اور یہ تشت لایا گیا تھا جنت سے، لیکن پانی جنت سے نہیں لایا گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جنت سے بھی زیادہ مبارک پانی زمین کا زمزم کا پانی ہے۔ تو اس سے اس چیز کے مبارک، اس کی برکت کا پتہ چلتا ہے۔ تو زمزم کے پانی سے آپ کے سینے کو دھویا گیا اور اس میں حکمت و ایمان سے پر کیا گیا، اس سے آپ کے سینے کو اور گلے کی رگوں کو پر کر دیا گیا، پھر سینے کو سی دیا گیا۔ تو یہ دنیا کا سب سے پہلا اوپن ہارٹ سرجری۔ پھر آپ کو آسمانی دنیا کی طرف لے چلے، وہاں کے دروازوں میں سے ایک دروازے کو کھٹکھٹایا، فرشتوں نے پوچھا کہ کون ہے؟ آپ نے فرمایا جبریل علیہ السلام۔ پوچھا آپ کے ساتھ کون ہے؟ فرمایا میرے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ پوچھا کیا آپ کو بلوایا گیا ہے؟ جواب دیا کہ ہاں۔ سب بہت خوش ہوئے اور مرحبا کہتے ہوئے آپ کو لے گئے۔ آسمانی فرشتے کچھ نہیں جانتے کہ زمین پر اللہ تعالیٰ کیا کچھ کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ ان کو نہیں پتا ہے، اسی لیے پوچھ رہے کہ کون ہے، جب تک کہ انہیں معلوم نہ کرایا جائے۔ آپ نے آسمانی دنیا پر حضرت آدم علیہ السلام کو پایا، جبریل علیہ السلام نے آپ کا تعارف کرایا کہ یہ آپ کے والد حضرت آدم علیہ السلام ہے، انہیں سلام کیجیے۔ آپ نے سلام کیا۔ آپ نے حضرت جبریل علیہ السلام سے دریافت کیا یہ نہریں کیسی ہیں؟ آپ نے جواب دیا کہ نیل اور فرات کا عنصر ہے۔ پھر آپ کو آسمان میں لے چلے، آپ نے ایک اور نہر دیکھی جس پر لولو اور موتیوں کے بالا خانے تھے، جس کی مٹی خالص مشک کی تھی۔ پوچھا یہ کون سی نہر ہے؟ جواب ملا کہ یہ نہر کوثر ہے، جسے آپ کے پروردگار نے آپ کے لیے خاص طور پر مقرر کر رکھی ہے۔ پھر آپ کو تیسرے آسمان پر لے گئے، وہاں کے فرشتوں سے بھی وہی سوال و جواب وغیرہ ہوا جو آسمان اول پر اور دوسرے آسمان پر ہوا۔ پھر آپ کو چوتھے آسمان پر چڑھایا گیا، ان فرشتوں نے بھی اسی طرح پوچھا اور جواب دیا۔ پھر پانچویں، پھر چھٹے، پھر ساتویں، اس طرح ہر جگہ پوچھا گیا اور ہر جگہ آپ کو سنایا گیا۔ پھر ہر آسمان پر وہاں کے نبیوں سے ملاقات ہوئی جن کے نام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں۔ پھر اب آپ اس بلندی پر پہنچ چکے، ساتویں آسمان سے بھی آگے، جس کا علم اللہ ہی کو ہے، یہاں تک سدرۃ المنتہا تک پہنچے اور اللہ تعالیٰ آپ سے بہت نزدیک ہوئے، بقدر 2 کمان کے برابر، جیسا کہ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، تاکہ ہم دکھائیں اس کو اپنی نشانیاں۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے آپ کی جانب وحی کی گئی جس میں آپ کی امت پر ہر دن رات میں 50 نمازیں فرض ہوئی۔ جب آپ وہاں سے اترے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آپ کو روکا اور پوچھا کہ کیا حکم ملا ہے؟ فرمایا دن رات میں 50 نمازوں کا۔ کلیم اللہ نے کلیم اللہ علیہ السلام نے فرمایا، یعنی موسیٰ علیہ السلام نے، یہ آپ کی امت کی طاقت سے باہر ہے، آپ واپس جائیے اور کمی کی طلب کیجیے۔ آپ نے حضرت جبریل علیہ السلام کی طرف دیکھا، گویا آپ ان سے پوچھ رہے ہیں کہ کیا میں جاؤں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف؟ ان کا بھی اشارہ پایا کہ اگر آپ کی مرضی ہو تو کوئی حرج نہیں۔ آپ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف گئے اور اپنی جگہ ٹھہر کر دعا کی، اے اللہ ہمیں تخفیف عطا ہو، میری امت اس کی طاقت نہیں رکھتی۔ بس اللہ تعالیٰ نے 10 نمازیں کم کر دی، پھر آپ واپس لوٹے۔ اسی طرح کرتے کرتے کئی دفعہ آئے، یہاں تک کہ 50 میں سے صرف 5 رہ گئی،
پھر بھی موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ اور تخفیف کروائیے اللہ تعالیٰ سے، کیونکہ میں بنی اسرائیل کو جانتا ہوں، آپ کی امت بھی نہیں پڑھے گی 5 وقت کی نماز۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے شرم آتی ہے اللہ تعالیٰ کے یہاں کہ کیا میری امت 5 وقت کی نماز بھی نہیں پڑھے گی؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یعنی ام الکتاب میں اللہ تعالیٰ کے پاس گئے، اس وقت اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے جواب دیا لبیک و صادق، فرمایا سن میری بات بدلتی نہیں ہے، جو میں نے مقرر کر دیا ہے 50 وقت کے 50 رکعت 50 وقت کی نماز، وہ مقرر ہو چکی، یہی میں ام الکتاب میں لکھ چکا، یعنی جو تقدیر کی کتاب ہے یا جو لوح محفوظ ہے جہاں تمام چیزیں لکھی جاتی ہے، وہاں اس کو لکھا جا چکا۔ یہ 5 ہیں پڑھنے کے اعتبار سے اور 50 ہے ثواب کے اعتبار سے۔ جب آپ واپس آئے حضرت موسیٰ نے کہا کہو سوال منظور ہوا، آپ نے فرمایا ہاں کمی ہو گئی، یعنی 5 کا ثواب 50 کا مل گیا، ہر نیکی کا ثواب 10 گنا آتا، فرمایا جاننے کا وعدہ کیا گیا۔ حضرت موسیٰ نے پھر فرمایا کہ میں بنی اسرائیل کا تجربہ کر چکا ہوں، انہوں نے اس سے بھی ہلکے احکام کو ترک کر دیا تھا، آپ پھر جائیے اور اپنے رب سے کمی طلب کیجیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا اے کلیم اللہ، میں آیا اب تو مجھے کچھ شرم سی محسوس ہوتی ہے۔ آپ نے فرمایا اچھا پھر تشریف لے جائیے، بسم اللہ کیجیے۔ اب جب آگے چلے تو آپ مسجد الحرام ہی میں تھے، یعنی واپس آ چکے تھے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے، اب ہم کچھ ایسی چیزیں دیکھتے ہیں کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس رات دکھائی گئی، یہ دراصل رجب کے مہینے میں یاد کرنے کی چیز ہے کہ جس مہینے کو ہم معراج کی رات کے حساب سے یاد کرتے ہیں، دراصل اس دن ہوا کیا یہ کوئی نہیں بیان کرتا، یا یہ اس کا علم کسی کو بھی نہیں ہے، لیکن جو چیز نہیں کرنے کی ہے وہ چیزیں ہم لوگ کو بڑی اچھی طریقے سے یاد ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ نے سوال کیا آپ نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے؟ یعنی جب آپ واپس آئے اور صحابہ کرام کو بتایا تو ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ نے سوال کیا آپ سے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا اللہ تعالیٰ کو آپ نے دیکھا؟ تو آپ نے فرمایا وہ نور ہے، میں اسے کیسے دیکھ سکتا ہوں؟ اور روایت ہے کہ میں نے نور دیکھا۔ یہ سورہ نجم میں جو ثم دنا فتدلی، یعنی پھر وہ نزدیک ہوا اور اتر آئے، سے مراد حضرت جبریل علیہ السلام ہے، جیسے کہ ان تینوں بزرگ صحابیوں رضوان اللہ اجمعین کا بیان ہے۔ اور مسند احمد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے پاس براق لایا گیا، یعنی میں نے کیسے سفر کیا وہ بھی ڈیٹیل بتائی کہ کیسے میں یعنی مسجد حرام سے پہلے مسجد اقصی لے جایا گیا، پھر وہاں سے مجھے رات کا سفر آسمان تک کرایا گیا، تو میرے پاس براق لایا گیا جو گدھے سے اونچا اور خچر سے نیچا تھا، یعنی دونوں کے درمیان کی اس کی ہائٹ تھی، جو ایک ایک قدم اتنی دور رکھتا تھا جتنی دور اس کی نگاہ پہنچے، یعنی ہم دور جہاں تک دیکھ سکتے وہاں پر ایک قدم اس کا پڑتا تھا۔ میں اس پر سوار ہوا، وہ مجھے لے کر چلا، میں بیت المقدس پہنچا اور اسی کنڈے میں اسے باندھ دیا جہاں انبیاء علیہ السلام باندھا کرتے تھے، اور آج بھی وہ ہے جیسا حک کے جیسا جس پر انبیاء کرام اپنے جانوروں کو باندھا کرتے تھے۔ پھر میں نے مسجد میں جا کر 2 رکعت نماز ادا کی، جب وہاں سے نکلا تو جبریل علیہ السلام میرے پاس ایک برتن میں شراب لائے اور ایک میں دودھ، میں نے دودھ کو پسند کر لیا۔ جبریل علیہ السلام نے فرمایا تم فطرت تک پہنچ گئے، یعنی اگر تم شراب کو پسند کرتے تو تمہاری پوری امت کیا ہے شراب میں ڈوبی ہوتی، لہذا تم نے فطرت کو پسند کیا کہ دودھ ہمارے لیے پسندیدہ بھی ہے اور ایک غذا بھی ہے اور ایک صحت کے لیے بہترین چیز بھی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کو پسند فرماتے تھے۔ پھر اسی طرح ہر آسمان پر اسی طرح بیان ہوا، پھر پہلے آسمان پر آدم علیہ السلام اور پھر وہ پوری ڈیٹیل، پھر 7ویں آسمان پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ابراہیم علیہ السلام کو ملے تو وہ بیت المعمور سے تکیہ لگائے ہوئے بیٹھے تھے، ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے۔ بیت المعمور وہ جگہ ہے جو ہمارے کعبہ کے ٹھیک اوپر ہے، جیسا کعبہ ہے ویسے ہی فرشتوں کا وہ کعبہ ہے جس کو بیت المعمور کہا جاتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب 7ویں آسمان پر پہنچے تو ابراہیم علیہ السلام کو اس سے ٹیک لگا کر دیکھا، یعنی بیٹھے ہوئے دیکھا۔ بیت المعمور میں ہر روز 70,000 فرشتے جاتے ہیں، مگر جو آج گیا ہے اس کی باری اب قیامت ہے، یعنی تعداد کے حساب سے بتایا گیا کہ فرشتوں کی تعداد آسمان میں اتنی ہے کہ ایک فرشتہ اگر ایک مرتبہ اس کا طواف کر لیتا ہے بیت المعمور کا تو اب قیامت تک کی اس کی باری نہیں آئے گی، یعنی قیامت تک کا وہ اس تک نہیں پہنچے گا۔ پھر
مگر جو آج گئے ان کی باری پھر قیامت تک نہیں آئے گی. پھر سدرۃ المنتہا تک پہنچے جس کے پتے ہاتھی کے کانوں کے برابر تھے، جس کے پھل مٹکے جیسے تھے. اسے امر رب نے ڈھک رکھا تھا. اس خوبی کا کوئی بیان نہیں کر سکتا. پھر وہی ہونے کا اور 50 نمازوں کے فرض ہونے کا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مشورے سے واپس جا کر کمی کرا کر 5 تک پہنچنے کا بیان ہے. اس میں ہر بار کے سوال پر 5 کی کمی کا ذکر ہے. اس میں یہ بھی ہے کہ آخر میں آپ نے فرمایا، آپ کو فرمایا گیا جو نیکی کا ارادہ کرے وہ عمل میں نہ آئے تو تاہم اسے 1 نیکی کا ثواب مل جاتا ہے، اور اگر کر لے تو 10 نیکیوں کا ثواب ملتا ہے. یعنی معراج کے دن کون کون سے تحفے دیے گئے؟ ایک تو 5 نمازوں کا، اور ایک سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں، اور ایک یہ ہے کہ جو مومن ہے اس کی بھول چوک کو معاف کیا گیا. یعنی غلطی سے اگر کوئی گناہ ہوتا ہے تو اس پر پکڑ نہیں ہے، لیکن جان پر بوجھ کر اگر کوئی گناہ کرتا ہے تو اس پر اللہ کیا مواخذہ ہوگا. اور چوتھی چیز کیا دی گئی کہ اگر کوئی بندہ کوئی بھی خیر کا ارادہ دل میں کرتا ہے، مثلا یہ کہ آج میں کسی غریب مسکین کو 10 روپیہ دوں گی، ابھی آپ نے ارادہ کیا، آپ نے دیا نہیں مثال کے طور پر، لیکن فرشتوں نے اس کو 1 نیکی لکھ دی. اور جب آپ کسی کو دے دیتے ہیں تو پھر آپ کی نیت کے حساب سے صرف 10 نہیں دیا جاتا، وہ ہو سکتا ہے 700 دیا جا سکتا ہے، وہ 70,000 دیا جا سکتا ہے، جتنا بھی انما الاعمال بالنیات. تو یہ بھی تحفہ ملا. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو غفور الرحیم ہے، اللہ تعالیٰ کا کتنا احسان ہے کہ اگر بندہ کوئی گناہ کا صرف ارادہ کرتا ہے تو اس پر فرشتے نہیں لکھتے اس کا گناہ. نیکی کا ارادہ کیا، لکھ لیا 1 نیکی، لیکن گناہ کا ارادہ کیا، نہیں لکھا. آج میں اس کو اتنی بات سناؤں گی، آج تو میں اس کو جا کے برابر ہی کروں گی، آج تو یہ اپنے دل میں سوچا، لیکن فرشتے نہیں لکھ رہے. جب وہ کر لیتا ہے وہ تو اس کی 1 گناہ لکھا جاتا ہے، نیکی کی طرح 10 نہیں لکھا جاتا، 1 گناہ. یہ بھی تحفہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے دن ملا. پھر اس حدیث سے معلوم یہ بھی ہوا کہ جس رات آپ کو اسراء بیت اللہ سے بیت المقدس ہوا، اسی رات معراج بھی، اور یہی حق ہے جس میں کوئی شک و شبہ نہیں. مسند احمد میں کہ براق کی لگام بھی تھی اور زمین زین بھی تھی، یعنی وہ کسا ہوا جیسے ہوتا ہے نا، تیار کیا ہوا. جب وہ سواری کے ساتھ کسمسایا تو حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا کیا کر رہا ہے؟ واللہ تجھ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ بزرگ شخص کوئی سوار نہیں ہوا. بس براق پسینہ پسینہ ہو گیا. فرماتے ہیں جب مجھے رب عز و جل کی طرف چڑھایا گیا تو میرا گزر ایسے لوگوں پر ہوا کہ جن کے تانبے کے ناخن تھے، جن سے وہ اپنے چہروں اور سینوں کو نوچ رہے تھے اور چھیل رہے تھے. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو وہاں پر گناہ والے لوگ جن کو سزا دی جا رہی تھی وہ دکھائے گئے، اور جن کو عذاب دیا جا رہا تھا وہ دکھائے گئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ایک قوم پر میرا گزر ہوا جن کے تانبے کے ناخن تھے، جن سے وہ اپنے چہروں اور سینوں کو نوچ اور چھیل رہے تھے. میں نے دریافت کیا یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا، جواب دیا گیا یہ وہ ہیں جو لوگوں کا گوشت کھاتے تھے اور ان کی عزت و آبرو کے در پہ رہتے تھے، یعنی غیبت کیا کرتے تھے. تو آج ان کو سزا کیا دی جا رہی ہے کہ ان کے ناخنوں کو تانبے کا بنا دیا گیا اور اسے وہ اپنے آپ کو نوچ رہے. یاد رکھیے کہ جہنم میں یا جنت میں ثواب یا سزا دونوں ہی دنیا کے عمل کے مطابق ہے. انسان جو دنیا میں جیسا خیر کا کام کرتا تھا اس کے بدلے میں کئی گنا بڑھا چڑھا کر اللہ تعالیٰ اسی شکل میں اس کو وہ اجر دیں گے. اسی طرح جو جس قسم کا وہ گناہ کرتا تھا اسی قسم کا اس کو جہنم میں سزا ملے گی. تو یہاں پر یہی ملی کہ گوشت نوچا کرتے تھے دنیا میں لوگوں کے، تو اس دن ناخن تانبے کے ملے، وہ اپنا ہی گوشت نوچ رہے ہوں گے. ابو داؤد میں ہے معراج والی رات جب میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر سے گزرا تو میں نے انہیں وہاں نماز میں کھڑا پایا. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے آپ سے مسجد اقصیٰ کے نشانات پوچھے. آپ نے بتانے شروع کیے ہی تھے کہ صدیق اکبر کہنے لگے آپ صحیح فرماتے ہیں اور سچے ہیں، میری گواہی ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. حضرت ابو بکر نے یعنی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے اسے دیکھ رکھا تھا، اسی لیے جب پوچھا تو ان کو پتا تھا کہ کہاں پر مسجد اقصیٰ میں کون سی چیز کہاں ہے. تو آپ نے فوراً گواہی دی کہ ہاں آپ نے سچ فرمایا کہ میں نے وہ چیز دیکھی ہوئی ہے. پھر آگے یہ بتایا گیا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جبریل علیہ السلام آپ کو لے کر چلے تو دیکھا کہ ایک ایسی قوم کو دیکھا وہ کھیت کاٹتی ہے، فوراً بڑھ جاتا ہے. پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟
فرمائیے اللہ کی راہ میں مجاہدین ہیں، ان کی نیکیاں 700 تک بڑھتی ہیں. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 261 میں اس کی مثال دی گئی ہے. پھر آپ کا گزر اس قوم پر ہوا جس کا سر پتھر سے کچلا جا رہا تھا. میں نے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں فرض نمازوں کے وقت سو جایا کرتے تھے. انا للہ و انا الیہ راجعون. آپ کے گھر میں جو اس طرح کی سستی کاہلی کرتے ہیں، جو نماز کے وقت پڑے سوتے رہتے ہیں، ان کو یہ حدیث سنائیے. اور آپ سب کے پاس انشاءاللہ اللہ سے امید ہے کہ آپ کے پاس ضرور تفسیر کی بک ہوگی. اس میں 14 پارہ کھول کے پہلی آیت ہے جو سورہ اسراء کی، بنی اسرائیل کی، وہ لوگوں کو پڑھ کر سنائیے کہ اصل معراج کیا ہے. کیونکہ اتنی باتیں جو ابھی بیان کی جا رہی وہ آپ سب کو یاد نہیں ہوگی، تو آپ ان کو پڑھ کر اپنے گھر والوں کو سنائیے، جس میں یہ حدیث بھی آتی ہے کہ فرض نماز کے وقت جو سو جایا کرتے تھے یا پڑھتے بھی تھے تو کاہلی اور سستی کے وقت، یعنی اپنی مرضی سے اس کا ٹائم بدل دیتے تھے یا بڑی سستی اور کاہلی سے اٹھ کر پڑھتے تھے. جیسے کہ منافقین کی نشانیاں بتائی گئی ہے، وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ. جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو سستی کاہلی سے. تو ہم بھی اپنی اپنی نمازوں کا جائزہ لے کے، ہماری نمازیں ایسی ہوتی ہے کہ ہم سستی کاہلی کے ساتھ اللہ کے سامنے ایک بوجھ سمجھ کر سر سے اتارنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، یا واقعی ہمارا دل لگتا ہے نماز میں. اس کا ہم لوگوں کو سب کو جائزہ لینا چاہیے اپنی اپنی نمازوں کا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل علیہ السلام آگے لے کر چلے. ایک قوم پر گزر ہوا تو دیکھا کہ کچھ لوگوں کی دھجیاں یعنی چیتڑے لٹکے ہوئے اور اونٹ کی طرح جہنمی درخت کا زقوم کھا رہے ہیں. فرمائے یہ کون لوگ ہیں؟ فرمائے کہ اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں دیتے تھے. جس طرح کے وہ جو زکوٰۃ کا مال ان کے مال میں ملا ہوا تھا وہ ان کے لیے رکھنا حرام تھا، اس کے ساتھ ملا کے وہ نہیں دیتے تھے اور کھا جاتے تھے، تو آج ان کو جہنمی زقوم کا درخت کوئی ایسا نہیں ہے کہ کڑوی چیز ہے، چلو بھوک لگی ہے انسان کڑوا بھی کھا لے گا. وہ ایسا کانٹے دار درخت ہے کہ اگر وہ حلق میں جائے گا تو حلق کو چیرتے ہوئے پورا آنتوں کو چیرتا ہوا کھانے کی جگہ سے نکل جائے گا. کہ کس کو سزا دی جا رہی ہے؟ جو اپنے مالوں کی زکوٰۃ نہیں دیتے تھے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے لے جایا گیا، جبریل علیہ السلام لے کر چلے، اور یہ سب سفر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جبریل علیہ السلام کے ساتھ کر رہے ہیں. جبھی تو ان سے ہی پوچھ رہے ہیں نا کہ یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ایسی قوم کو پر لے جایا گیا، ان کے سامنے 2 ہانڈیاں میں کھانے موجود ہیں. ایک میں اچھا اور صاف ستھرا اور نفیس کھانا ہے، اور دوسرے برتن میں گندا سڑا بدبودار کھانا ہے. مگر مرد اور عورتیں اچھا کھانا چھوڑ کر برا اور گندا سڑا کھانا کھا رہے ہیں. جبریل علیہ السلام سے پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں مرد اور عورتیں جن کے بیوی اور شوہر نیک اور اچھے چھوڑ کر گھر کے باہر کسی اور عورتوں یا مردوں کے ساتھ شہوانی ضرورت اپنی پوری کرتے تھے، راتوں کو گزارتے تھے، یعنی زنا کیا کرتے تھے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل علیہ السلام آگے لے کر چلے. آپ نے دیکھا کہ ایک لکڑی ہے جو ہر چیز کو پھاڑ دیتی ہے. پوچھا کیا ہے یہ؟ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو راستے میں بیٹھ کر لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکنے والے لوگ تھے. یعنی جس طرح سے لکڑی ان لوگوں کو پھاڑ رہی ہے، کہ اللہ تعالیٰ کے دین کے راستے میں لوگوں کو پھاڑتے تھے. پھاڑنے کا مطلب یہ کہ روکتے تھے. جیسے قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یسدون فی سبیل اللہ، وہ اللہ کے راستے سے روکتے ہیں. پھر جبریل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے لے کر چلے. پھر دیکھا کہ ایک قوم جس کے سر پر بہت بڑا بوجھ ہے، وہ ان بوجھوں کو کم کرنے کی بجائے اور اس پر لادے جا رہے ہیں اور اس پر بڑھاتے جا رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل علیہ السلام سے کہ یہ کون سے لوگ ہیں جن پر لوگوں کے یعنی یہ ایک تو بوجھ ہے ہی ہے، اس کے اوپر اور بوجھ یہ بڑھا رہے ہیں. تو جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ یعنی وہ لوگ ہیں کہ جن کے اوپر لوگوں کے بہت سارے حقوق باقی تھے، وہ ادا تو نہیں کرتے تھے لیکن اس کو بڑھاتے چلے جاتے تھے. مثلا قرض ہے، غیبت ہے، چغل خوری ہے، گالی گلوج ہے، ان تمام کے تمام کام کو کم نہیں کرتے تھے، یعنی ان سے معافی مانگ کر اس کو دھو نہیں ڈالتے تھے، بلکہ اور کرتے جاتے تھے اور کرتے جاتے تھے اور اس کو بڑھاتے جاتے تھے. تو آج اسی کی مثال کی ان کو سزا دی جا رہی ہے. پھر اسی طرح جبریل علیہ السلام جب آگے لے کر چلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو ایک قوم کو دیکھا کہ ان کی زبانیں لوہے کی کینچی سے کاٹی جا رہی ہے. ادھر کٹتی ہے
اور ادھر پھر جڑ جاتی ہے۔ پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام سے کہ یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا یہ دنیا کے وہ خطیب و واعظ، نصیحت والے جو لوگوں میں فتنہ پھیلاتے تھے، ایسی باتیں جس سے لوگ آپس میں جھگڑ پڑے، تو لوگوں میں فتنہ پھیلاتے تھے، اپنی زبان کو کینچیوں کی طرح چلاتے تھے۔ آج ان کی زبانوں کو لوہے کی کینچی سے کاٹا جا رہا ہے، پھر سے صحیح ہو جا رہی ہے، پھر کاٹا جا رہا ہے، اور یہ ہمیشہ کی سزا، کیونکہ جہنم میں خالدین فیہا اور جنت میں بھی خالدین فیہا ابدا، یعنی وہاں کی جو اجر و ثواب ہے اور وہاں کی جو نعمتیں ہیں وہ ہمیشہ کی ہیں، اور جہنم کی سزا وہ بھی ہمیشہ کے لیے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ مثلا دنیا میں کسی کا اگر ہاتھ پیر کاٹ دیا گیا تو اب اس کو سرجری کر کے جوڑ دیا گیا یا جو بھی، وہاں نہیں، وہاں کاٹا گیا وہ خود بخود جڑ جائے گا، پھر کاٹا جائے گا، پھر جوڑا جائے گا، اور یہ سزا ہمیشہ ہوتی رہے گی۔ پھر آگے جبریل علیہ السلام آپ کو لے کر چلے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایسے لوگ ایک چھوٹے سے پتھر کے سوراخ سے بڑا بیل نکل رہا ہے اور واپس اسی سوراخ میں جانا چاہتا ہے مگر جا نہیں سکتا، یعنی ایک بڑا سا پتھر کا، ایک پتھر میں سے ایک سوراخ ہے، اس میں سے کیا ہے، ایک بیل ہے، وہ نکل رہا ہے، اور نکلنے کے بعد اسی سوراخ میں جب جانا چاہتا ہے تو وہ واپس نہیں جا پا رہا ہے۔ تو جبریل علیہ السلام سے پوچھا کہ بڑے تعجب کی بات ہے کہ یہ کون لوگ ہیں، یا یہ کس کو سزا دی جا رہی ہے؟ تو جبریل علیہ السلام نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو بڑی بڑی باتیں کرنے والے، بڑے بڑے بولنے والے، اور شرمندگی ہوتی تھی کہ یعنی کر تو لیتے تھے بڑی بڑی باتیں، تکبر کی، گھمنڈ کی، کبریائی کی، لیکن کبھی ان کو اگر شرمندگی ہوتی تھی اور وہ اس کو واپس لینا چاہتے تھے تو اب ان کی بات واپس نہیں ہو سکتی تھی۔ اس کے لیے کیا ہے، ان کو دنیا میں ہی استغفار کرنا تھا، اللہ سے معافی تلافی کر کے آنا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل علیہ السلام ایک ایسی وادی میں لے گئے جہاں ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی اور خوشبودار اور اچھی آواز آ رہی تھی۔ پوچھا جبریل علیہ السلام یہ کیسی آواز ہے؟ فرمایا یہ جنت کی آواز ہے، وہ کہہ رہی ہے کہ اللہ مجھ سے اپنا وعدہ پورا کر، جو کچھ آپ نے مجھے دیا ہے ان کو استعمال کرنے والے مجھ میں بھیج۔ اللہ تعالیٰ نے جنت سے فرمایا میرے وہ بندے جو اللہ کو مانتے ہیں اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، اس کے ساتھ شرک نہیں کرتے، ہر وہ مومن مرد اور عورتیں سب کو تجھ میں داخل کروں گا۔ جو مجھ سے سوال کرتا ہے محروم نہیں ہوگا، جو مجھے یعنی قرض دیتا ہے میں اس کو بڑھا چڑھا کر دوں گا۔ یہ سن کر جنت نے کہا اب میں خوش ہو گئی، یعنی اللہ تعالیٰ آپ نے مجھے خوش کر دیا کہ میں نے جو آپ سے سوال کیا آپ نے اس کا صحیح جواب دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل علیہ السلام آگے لے کر چلے، ایک وادی سے گزر ہوا، سخت بدبودار بھیانک آواز۔ فرمایا جبریل علیہ السلام سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ کون سے لوگ ہیں اور یہ کیسی جگہ ہے؟ تو جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ یعنی یہ جہنم کی آواز ہے اور وہ اللہ کو پکار رہی ہے کہ اے اللہ جو کچھ آپ نے مجھ میں رکھا ہے وہ بہت زیادہ ہو گیا ہے، آپ ان کو استعمال کرنے والوں کو بھیجیے مجھ میں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں تجھ میں ان کو ڈالوں گا جو میرا انکار کرنے والے، جو میرے ساتھ شرک کرنے والے منافقین ہوں گے، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، سب تیرے لیے ہیں۔ یہ سن کر جہنم راضی ہو گئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے لے جایا گیا، تو آگے جب بڑھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے ایک مقام سے بہت اچھی مست خوشبو آ رہی تھی۔ پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ فرمایا جبریل علیہ السلام نے کہ یہ فرعون کی بیٹی کی مشاطہ عربی میں کہتے ہیں بیوٹیشین کو، یعنی جو فرعون کی بیٹی کی کنگھی کرنے والی تھی، بیوٹیشین تھی، یہ اس کے محل کی خوشبو ہے اور اس کی اولاد کے محل کی خوشبو ہے یہ، اور اس کو کس بنا پر مل رہی ہے یہ یعنی اجر، کہ ایک مرتبہ فرعون کی بیٹی کو یہ مشاطہ جو ہے، یہ بیوٹیشین جو ہے، وہ کنگھی کر رہی تھی۔ جب کنگھی اس کے ہاتھ سے گر گئی تو اس نے جھک کر بسم اللہ کہہ کر اٹھایا۔ جب بسم اللہ کہہ کر اٹھایا تو مشاطہ سے فرعون کی بیٹی نے کہا بسم اللہ یعنی اللہ یعنی میرے ابا نا، یعنی فرعون، تو کہا نہیں، اللہ وہ ہے جو فرعون کا بھی رب ہے، ہمارا بھی رب ہے، تمہارا بھی رب ہے، سب کا رب ہے۔ اس پر وہ سن کر اتنی آگ بگولا ہوئی، اتنی غصہ ہوئی کہ اس نے کیا کیا، اپنے باپ کو خبر کر دی
اور خبر کرنے کے بعد اس کو کیا کیا گیا کہ ایک آگ کا الاؤ جمع کیا گیا اور اس میں اس کو اور اس کے بچوں کو ڈالا گیا. جب سارے بچے ایک ایک کر کے ڈالے گئے اور اس میں وہ جل جاتے تھے، گوشت بالکل گل کے حلق ہڈی الگ ہو جاتی تھی، تو اس کو برداشت نہیں ہوتا تھا، وہ رو رہی تھی. لیکن جب اس کے دودھ پیتے بچے کو کھینچ کر اس سے الگ کر کے ڈالنا جانے لگا تو وہ تڑپ گئی. تو فرعون نے کہا کہ رک جاؤ، ہو سکتا ہے یہ اپنے کیے پر نادم ہے اور مجھے رب مان لے. لیکن اس نے کہا، اس سے پہلے اس بچے نے گواہی دی کہ اماں جان آپ بے فکر ہو کر اس میں مجھے ڈال دیجئے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا ہم کو اس کا اجر ملے گا. تو جیسے کہ احادیث میں آتا ہے کہ بچپن میں 4 چھوٹے بچوں نے، جو دودھ پیتے بچے ہوتے ہیں، انہوں نے کلام کیا. ایک تو یہی چھوٹا بچہ، دوسرے جریج کے اوپر الزام لگا تھا، وہ بھی ایک الگ اسٹوری ہے، اس کی گواہی میں ایک بچے نے گواہی دی تھی. پھر یوسف علیہ السلام کہا جاتا ہے، اور پھر عیسیٰ علیہ السلام اور یہ بچہ. تو اس کے جو اس نے اس وقت برداشت کیا تھا، اس کے بدلے میں اس کو اور اس کی اولادیں جو ڈالی گئیں گرم تیل میں، اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ایسا خوشبودار کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اتنی اچھی خوشبو آ رہی تھی کہ مجھے سمجھ نہیں آیا کہ یہ کس کے لیے. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پورا واقعہ بتایا گیا. اس طرح سے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے جب لے جایا گیا تو آپ آگے چلے، دیکھا کچھ لوگ یعنی پکڑے ہوئے ہیں اور جکڑ دیے گئے ہیں زنجیروں میں، اور اپنے ہی بدن سے گوشت کاٹتے ہیں اور کھاتے ہیں. پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو دوسروں کی غیبت کیا کرتے تھے اور اب قیامت کے دن تک اپنے آپ کو یہی سزا دیتے رہیں گے. یعنی جیسے تانبے کے ناخن بتائے گئے ان کے لیے بھی اور ان کے لیے بھی، کہ اب اپنا خود ہی نوچ رہے ہیں گوشت اور خود کھا رہے ہیں. کیونکہ دنیا میں اپنے ہی بھائی، جیسے کہ سورہ حجرات میں اللہ تعالیٰ نے آیت فرمائی ہے کہ جو تم دوسروں کی غیبت کرتے ہو تو گویا کہ تم پسند کرتے ہو کہ اپنے مردار بھائی کا گوشت کھانا. تو آج اسی کی سزا مل رہی ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے لے جایا گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے ایک اور گروہ کو دیکھا، ایسی قوم کو کہ جس کا منہ کالا، آنکھیں نیلی، اور ان کا نچلا ہونٹ زمین پر گھسٹ رہا تھا اور اوپر کا ہونٹ سر پر رکھا ہوا تھا، اور ان کے منہوں سے اور بدن سے پیپ جاری تھی جس کی بدبو سے کرائیت آ رہی تھی. یعنی اتنی تیز بدبو تھی کہ برداشت سے باہر ہو رہی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا یہ شرابی لوگ ہیں جو دنیا میں شراب پیا کرتے تھے اور توبہ کے بغیر مر گئے، آج ان کو یہ سزا دی جا رہی ہے قیامت کے دن. پھر جبریل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے لے کر بڑھے، ایک قوم کو دیکھا کہ جن کے یعنی منہ جو ہے وہ سور کے ہیں اور ان کی زبان پیچھے سے نکالی گئی ہے. پوچھا کہ فرمایا یہ کون لوگ ہیں؟ تو جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو جھوٹی گواہی دیا کرتے تھے. یعنی جھوٹی گواہی اللہ تعالیٰ کے لیے دیا، اللہ یعنی اگر ان کو گواہی کے لیے بلایا جاتا تھا تو جھوٹی گواہی دیتے تھے، لہٰذا آج اس کی سزا میں ان کو کیا کیا جا رہا ہے کہ ایسی یعنی سزا دی جا رہی ہے. جبریل علیہ السلام آگے لے کر چلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا گزر ایسی عورتوں کے گروپ پر ہوا جن کو آگ کے کپڑے پہنائے گئے تھے اور آگ ہی کے کوڑے ان کو مارے جا رہے تھے. ان کوڑوں کی تکلیف سے وہ چیختی تھی، چلاتی تھی اور کتوں کی طرح چلا رہی تھی. فرمایا یہ کون عورتیں ہیں؟ تو جبریل علیہ السلام نے فرمایا یہ میت پر نوحہ کرنے والی اور خاوند کو ستانے والیاں، یعنی خاوند کو پریشان کرنے والیاں اور میت پر نوحہ کرنے والیاں. میت پر نوحہ کرنا کیا ہے؟ مثلا اگر گھر میں کوئی اپنا چہیتا فوت ہو گیا ہے تو اب اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ سینہ پیٹتے ہیں، کپڑا پھاڑتے ہیں، منہ کو پیٹتے ہیں، ان کی باتیں کر کر کے زور زور سے چلاتے ہیں، بے ہوش ہوئے جاتے ہیں. یہ ساری چیزیں یاد رکھے کہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ غم منانا ناجائز ہے، نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی غم کے وقت آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے، وہ ایک فطرت چیز ہے، فطری چیز ہے، وہ تو آئے گئی. جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ابراہیم علیہ السلام جو دودھ پیتے بچے تھے، جب ان کا انتقال ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گود میں ان کو لیے ہوئے بیٹھے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے. تو صحابہ اکرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ بھی یعنی آپ بھی روتے ہیں؟
بیٹے کے غم میں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا خوبصورت جملہ کہا تھا کہ ہاں آنکھیں تو روتی ہے لیکن زبان وہی بات نکالے گی کہ جو اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے، کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ یہ نعمت بھی اللہ کی تھی، اللہ نے لے لی، اور اب ہم سب بھی کیا ہے، اللہ ہی کی طرف جانے والے ہیں. تو لہٰذا رونا کوئی منع نہیں کیا جا رہا ہے کہ وہ فطرت کی بات ہے، رونا آئے گئی، لیکن رونا بھی ایسے آواز کے ساتھ چیخ چلا کے لوگوں کو متوجہ کرنا، چیخنا پھاڑنا، میت کے پیچھے پیچھے دوڑ کر جانا، کپڑے پھاڑنا، یہ سارے کی بہت بڑی سزا ہے. یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دیکھا وہ تھی، لیکن دوسری احادیث میں بھی آتا ہے کہ ایسی عورتوں کو گندک کا لباس پہنایا جائے. گندک یعنی اس کے اندر فاسفورس جو ہے، اس کے اندر کیا خوبی ہوتی ہے کہ اس کے اوپر اگر آگ کی چنگاری ڈالی جائے تو اور بڑک جاتی ہے. تو ایسا لباس اور پلس جہنم کی آگ، تو کیسا ان کے جسموں سے وہ لباس چپکے گا اور جلے گا، اور پھر وہ ان کو سزا دی جائے گی. اللہم لا تجعلنا منہم اللہم حفظنا منہم. اللہ تعالیٰ ہم کو ایسے تمام برے اعمال سے بچائے کہ جس کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہماری پکڑ ہو. پھر جبریل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر آگے بڑھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قوم کو دیکھا کہ جن کے منہ کالے، جن کے سینے پر آگ کے برتن رکھے ہیں، اور ان کے کپڑے گندک کے تھے، فرشتے ان کو گروس سے مار رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا یہ گانے بجانے والیاں اور گانے بجانے والے جو بغیر توبہ کے مر گئے. یعنی دنیا میں گانے بجانے کا بڑا شوق تھا، تو اس میں گانے بجانے والے بھی آتے ہیں، سننے سنانے والے بھی آتے ہیں، اس کو آگے فارورڈ کرنے والے بھی آتے ہیں، اور اس کے لیے دوسروں کو اپریشیٹ کرنے والے بھی آتے ہیں. تو یہ سارے ہی لوگوں کو سمجھ لینا چاہیے کہ کیا حال ہوگا، کیونکہ یہ شیطانی عمل ہے نا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے موسیقیوں کو. اب ہماری تو ہر چیز میں، ہماری رنگ ٹون میں موسیقی آ گئی ہے، ہماری وہ جو یہ الارم بیل ہوتی ہے اس میں موسیقی، ہر چیز میں. یعنی انسان کتنا اپنے آپ کو، لیکن جتنا اتق اللہ من استطاع، اللہ سے اتنا تو ڈرو جتنا استطاعت ہے ڈرنے کی. باقی اگر کہیں ہم مجبور کر دیے جاتے ہیں، مجبور ہو جاتے ہیں، وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن ہم بچنے کی کوشش ہی نہ کریں تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہم کیا جواب دیں گے. پھر جبریل علیہ السلام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر آگے بڑھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گروپ کو دیکھا جو آگ میں جلایا جاتا تھا اور پورے جل جاتے تھے، پھر سے اچھے ہو جاتے تھے، پھر ان کو جلایا جا رہا ہے. پوچھا جبریل علیہ السلام سے کہ یہ کون لوگ ہیں کہ جو جلائے جاتے ہیں، جل کر بالکل کوئلہ ہو جاتے ہیں، پھر سے ان کو واپس اچھا کر دیا جاتا ہے، پھر وہ جلائے جاتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا یہ والدین کے نافرمان ہیں. جس طرح والدین کو نافرمانی کر کر کے جلاتے تھے دنیا میں، آج ان کو قیامت کے دن اس کی سزا دی جا رہی ہے. تو سوچ لیں، آج جن کے والدین دنیا میں ہیں، وہ ان کی اطاعت کر کے اور ان کی دل خوش کر کے ان سے دعائیں لیں، اور ان کے لیے یعنی ایک اچھے اگزامپل کا ثبوت بنے. اور جن کے والدین دنیا سے چلے گئے اور انجانے میں ان سے غلطیاں ہوئی، کہ مثلاً ان کے دل دکھایا، ان کو تکلیف پہنچائی ہے، آپ کی وجہ سے وہ رو دیے تھے، یا آپ کی وجہ سے وہ تکلیف، اب وہ دنیا سے چلے گئے، آپ کے دنیا میں رہنے سے زیادہ آج وہ محتاج ہیں آپ کی دعاؤں کے. آج ان کے لیے خوب دعائیں کیجیے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اللہم اغفر لہم ورحمہم، اللہ ان پر رحم کیجیے، ان کی مغفرت کیجیے، اور ان کے لیے کچھ نہ کچھ صدقے کے کام بھی کیجیے، کچھ نہ کچھ ثواب جاریہ کے بھی کام کیجیے تاکہ اس کا کفارہ ادا ہو. ورنہ اس سزا کے لیے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت کرے کہ ہر ایک سے کمی کوتاہی ہوتی ہے، ہر ایک سے غلطیاں ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ معاف کرے. اور کفارے کی دو صورتیں ہیں، زندہ ہیں تو ان کا دل خوش کر کے ان کی دعائیں لیجیے، دنیا سے چلے گئے ہیں تو ان کے لیے خوب صدقہ جاریہ کا کام کیجیے، خوب زیادہ ان کے لیے اپنی دعاؤں میں شامل کیجیے. ہر دعا میں ان کے لیے دعا ہونا چاہیے کہ تاکہ ان کے درجات بلند ہو اور وہ ہم سے خوش ہو، اور اللہ تعالیٰ کے گواہی دے کہ ہاں ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ ہماری اس نیکی کو قبول کر کے اس کو وسیلہ بنا دے کہ ٹھیک ہے، ان لوگوں نے آپ کے دنیا میں رہتے ہوئے آپ کا دل دکھایا، تکلیف پہنچائی، آپ کے حقوق ادا نہیں کر سکے، لیکن آج آپ کے آنے کے بعد جب اتنی دعائیں آپ کے لیے مانگ رہے ہیں اور اس کی وجہ سے آپ کے درجات بلند ہو رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ سے امید ہے، اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، اللہ تعالیٰ ایک نیکی کے کئی گنا اجر و ثواب بڑھا کے دینے والے ہیں. تو ہو سکتا ہے کہ والدین کو راضی کرا دے اللہ تعالیٰ، اور اس کے ذریعے ہم کو اس سزا سے بچا لیے جائے.
اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت کرے، اور ہمارے ماں باپ جو دنیا میں ہیں اللہ ان کو صحت و عافیت کے ساتھ رکھے، اور ان کے زیادہ سے زیادہ ان کے لیے خیر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو دنیا سے چلے گئے اللہ ان سب کی مغفرت عطا فرمائے، ان کے درجات بلند کرے، اور ہمارے گناہوں کا بھی کفارہ ادا ہو۔ پھر جبریل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر آگے چلے۔ آپ ایک گروپ پر جب پہنچے تو ان کو کاٹا جا رہا تھا، اور وہ مر جاتے تھے اور پھر زندہ ہو جاتے تھے، پھر ان کو ذبح کر دیا جاتا تھا اور پھر وہ زندہ ہو جاتے تھے، قیامت تک ان کو یہی سزا دی جائے گی۔ تو جبریل علیہ السلام سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کس جرم کی ان کو سزا دی جا رہی ہے؟ تو جبریل علیہ السلام نے فرمایا یہ دنیا میں ناحق قتل کرنے والے لوگ، یعنی جیسے کسی کا کوئی قصور نہیں ہوتا تھا اور ان کو قتل کر دیا کرتے تھے، آج ان کو ناحق ایسا قتل کیا جا رہا ہے کہ کاٹے جا رہے ہیں، مارے جا رہے ہیں، پھر سے وہ زندہ، کیونکہ جہنم کی سزا ایسی نہیں ہے کہ ایک مرتبہ ملی اور ختم، جہنم میں ایسی کہ بار بار مسلسل، جیسے ہوتا ہے نا ایک ہے مثلا کسی کو لے جا کر پھانسی پر لٹکا دیا گیا، یا کسی کو گولی مار کے ختم کر دیا گیا، یا اس کو جو سزا دی گئی وہ ختم ہو گئی، لیکن ایک ایسی سزا کہ اس کو ٹارچر، اس کو موت نہیں دی جائے لیکن اس کو ٹارچر کرتے رہے، رات دن ٹارچر کیا جائے، تو وہ موت کو، جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ اس دن موت کو پکاریں گے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمائیں گے کہ ایک موت نہیں ہے، آج تو کئی موتیں تمہارے لیے، لیکن موت کو بھی موت آ چکی ہے، یعنی موت آئے گی ہی نہیں۔ تو یہ سزا ان کو کہ دنیا میں لوگوں کو ناحق قتل کرتے تھے، آج ان کو زندہ کیا جا رہا ہے، پھر مارا جا رہا ہے، پھر زندہ کیا جا رہا ہے، پھر کاٹا جا رہا ہے، اور یہ ہمیشہ سزا۔ پھر جبریل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے لے کر چلے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک گروپ پر پہنچے، دیکھا کہ بڑے پہاڑ کے برابر پتھروں کے نیچے کچلے جا رہے ہیں۔ پوچھا کہ جبریل علیہ السلام یہ کون لوگ ہیں کہ ان کو اتنے بڑے پہاڑ کے برابر پتھر جو ہیں ان کے نیچے ان کو کچلا جا رہا ہے؟ تو فرمایا جبریل علیہ السلام نے یہ دنیا میں اکڑ کر چلنے والے مغرور لوگ تھے، تکبر کرنے والے، کیونکہ سورہ فرقان میں اللہ تعالیٰ نے جو محبوب بندے ہیں عباد الرحمن کی صفات بیان کی ہے، ان کی کیا تعریف کی ہے کہ وہ زمین پر اکڑ کر نہیں چلتے، کیونکہ بڑائی کبریائی تو صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے لائق و زیبا ہے۔ ہم سب دنیا میں کتنے بھی بڑے بن جائیں، کتنے بھی ملینئر ہو جائیں، اس اکبر ذات کی کبریائی تک پھر بھی نہیں پہنچ سکتے۔ تو اگر اللہ تعالیٰ نے دیا ہے تو کیا کرنا ہے، اس پھل کے درخت کی طرح بن جانا ہے، کہ ایک درخت ہے، اس کے اوپر جتنا جتنا پھل آتا جاتا ہے وہ کیا کرتا ہے، اتنا اتنا جھکتا چلا جاتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی اگر اپنے انعامات سے، اپنی نعمتوں سے نوازتے جائے، اتنا اتنا ہمارے اندر عاجزی آنا چاہیے، انکساری آنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی خشیت آنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا اعتراف آنا چاہیے، نہ کہ لوگوں میں اکڑ کر چلنا اور تکبر کے ساتھ چلنا۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تو قرآن میں یعنی بتا دیا قارون کا قصہ، کہ اسی طرح اکڑ کر چلتا تھا اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ، اپنے مال کے، کہ اللہ تعالیٰ نے اس قدر دیا تھا کہ آج تک شاید کسی کو اتنا مال نہیں ملا ہو، کہ اس کی صرف چابیاں، کئی ایک بڑا لشکر لے کر چلتا تھا صرف چابیوں کو، تو سوچو خزانے کتنے بڑے ہوں گے، لیکن اس کے اس اکڑ کر چلنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، اس کے مال سمیت اس کو زمین میں دسا دیا۔ تو یہ قیامت کے دن ان کو کیا کیا جا رہا ہے کہ اپنے آپ کو بڑا سمجھنے والے، قیامت کے دن اسی کے مثال ان کو سزا دی جا رہی ہے کہ بڑا سا پتھر ان کے اوپر ڈالا جا رہا ہے جس سے ان کو کچلا جا رہا ہے، اور یہ ہمیشہ ہوتا رہے گا ان کے ساتھ۔ اللہم لا تجعلنا منہم، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل علیہ السلام آگے لے کر چلے، تو آپ نے فرمایا کہ ایک شخص میری داہنی طرف سے پکار رہا تھا مگر میں نے اس کو کوئی جواب نہیں دیا، پھر بائیں طرف سے مجھے ایک آواز آئی مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بھی کوئی جواب نہیں دیا، پھر بائیں طرف سے آواز آئی مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بھی کوئی جواب نہیں دیا، پھر ایک عورت تمام بناؤ سنگھار اور زیبائش کیے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پکار رہی تھی کہ میری طرف آ جائیے اور میری طرف دیکھیے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف بھی نہیں دیکھا، نہ اس کا جواب دیا۔ پھر جبریل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کون لوگ تھے کہ ہر طرف سے مجھے پکار رہے ہیں؟ تو جبریل علیہ السلام نے فرمایا دائیں طرف والا یہودی کا دائی تھا
اگر آپ اس کی پکار سنتے تو پوری امت آپ کی یہودی ہو جاتی، اور بائیں طرف نصرانی یعنی کرسچن کا دائی تھا، اگر آپ ان کی آواز کا جواب دیتے تو آپ کی پوری امت نصرانی ہو جاتی۔ پھر جو عورت کی پکار تھی وہ دنیا تھی، اگر آپ اس کا جواب دے دیتے تو آپ کی پوری امت دنیا کو آخرت پر ترجیح دینے والی ہوتی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فلسطین کی مسجد میں پہنچے، وہاں تمام انبیاء پہلے سے جمع تھے، وہاں اذان دی گئی مگر امامت کی جگہ خالی تھی۔ پھر جبریل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ کر امامت کے لیے کھڑا کیا، اس سے آپ کی عظمت، تمام انبیاء پر فضیلت پتہ چلتی ہے۔ پھر تمام انبیاءوں سے ملاقات ہوئی اور بات چیت کی گئی، پھر براق سے آسمان کی طرف سفر پر پھر آسمان پر فرشتوں نے سلامتی کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا، پھر ہر ایک آسمان پر یعنی ملاقات ہوئی۔ اب یہاں پر ڈیٹیل ملتی ہے کہ کون سے آسمان پر کس سے ملاقات ہوئی، یعنی پہلے وہ تھا نا کہ کچھ ایسے ہیں کہ راوی کہتے ہیں کہ میں بھول گیا، تو یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ پہلے آسمان پر آدم علیہ السلام، دوسرے آسمان پر عیسیٰ علیہ السلام، اور بعض روایت میں آتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یحییٰ علیہ السلام، پھر تیسرے آسمان پر یوسف علیہ السلام کو دیکھا گیا جو بہت زیادہ خوبصورت تھے، اور سب سے زیادہ خوبصورت پھر چوتھے آسمان پر وہاں ادریس علیہ السلام، پھر پانچویں آسمان پر ہارون علیہ السلام، چھٹے آسمان پر موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ اور پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھنے لگے تو موسیٰ علیہ السلام رونے لگے، پوچھا کہ کیوں رو رہے ہیں؟ فرمائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے بعد آنے والے نوجوان نبی، مگر آپ کی امت میری امت سے سب پہلے جنت میں داخل ہوگی، اور میری امت سے زیادہ تعداد میں آپ کی امت ہوگی۔ میں اپنی امت کے جہنم میں ڈالے جانے پر رو رہا ہوں کہ انہوں نے سرکشی کی اور میری بات نہیں مانی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساتویں آسمان پر چلے، وہاں ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، انہوں نے صالح فرزند یعنی اچھے بیٹے کی خوشخبری کا اس کے ساتھ استقبال کیا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے خاندان سے تھے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام چونکہ دنیا میں بیت اللہ یعنی کعبہ بنایا تھا، اس لیے ان کو بیت المعمور کو ٹیک لگائے بیٹھے دیکھا گیا، جو آسمان کا کعبہ ہے، جس کا روزانہ ہم لوگوں نے جیسے ابھی پڑھا کہ 70,000 فرشتے طواف کرتے ہیں، اور فرشتوں کی تعداد اتنی ہے کہ جو فرشتہ ایک مرتبہ طواف کرتا ہے قیامت تک دوبارہ اس کی باری نہیں آئے گی۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ میری امت کے کچھ لوگ سفید کپڑے والے اور کچھ میلے کچیلے کپڑے والے، سفید کپڑے والوں کو بیت المعمور میں میرے ساتھ داخل ہونے کی اجازت ملی، اور ہم نے وہاں نماز پڑھی اپنے اعمال کی وجہ سے۔ پھر آگے بڑھتے ہوئے جبریل علیہ السلام نے آپ کا ساتھ چھوڑ دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے وقت میں مجھے اکیلا کیوں چھوڑ رہے ہو؟ یعنی اب تک تو مجھے جنت جہنم کی سیر کرائی، لوگوں سے ملایا دکھایا، سب کچھ کیا، اب مجھے اکیلا کیوں چھوڑا جا رہا ہے؟ تو جبریل علیہ السلام نے فرمایا اگر اب اس کے آگے میں جاؤں گا تو میرے پر جل جائیں گے، یعنی یہاں تک ہی آنے کی مجھے اجازت ہے، اب اس کے آگے مجھے جانے کی آپ کے ساتھ اجازت نہیں، اگر میں گیا تو میرے پر جل جائیں گے اللہ کے نور سے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسے میدان میں پہنچے جہاں انہوں نے قلموں کے چلنے کی آواز سنی۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سے کلام کیا پردے کے پیچھے سے، اور میری امت پر 50 نمازیں فرض کی گئی، مگر موسیٰ علیہ السلام کے بار بار کہنے اور کم کرانے پر 5 وقت کی نماز دی گئی، مگر ثواب 50 کا ہی رکھا گیا۔ اللہ کا ہم پر بہت بڑا کرم اور احسان ہے، اور خود موسیٰ علیہ السلام کا بہت بڑا احسان ہے کہ انہوں نے کم کروایا، اور ظاہر ہے کہ یہ ان کے دل میں ڈالنا اور کم کرانا یہ سب اللہ تعالیٰ کی مشیت سے ہی ہو رہا تھا۔ اور اسی طرح دوسرا انعام ملا سورہ بقرہ کی آخری آیت، اور یہ بات جو اللہ کے ساتھ کوئی شرک نہ کرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا، اور یہ وعدہ بھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے جو صرف نیکی کا ارادہ کرے گا اس کے اعمال میں ایک نیکی لکھی جائے گی، اور جو گناہ کے ارادے پر کوئی پکڑ نہیں ہے، اگر کر لیا تو ایک گناہ۔ اس لیے جہنم میں کثرت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے دن عورتوں کو دیکھا، اور جنت میں غریب اور مسکین لوگوں کو دیکھا۔ تو عورتوں نے سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم عورتیں کیوں سب سے زیادہ جہنم میں ڈالی جائیں گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عورتوں کی جماعت، کثرت سے صدقہ کیا کرو اور استغفار کیا کرو کثرت سے، کیونکہ میں نے تمہاری تعداد جہنم میں سب سے زیادہ دیکھی ہے۔ عورتوں نے سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم ایسا کون سا عمل کرتی ہیں کہ جس کی وجہ سے ہم جہنم میں سب سے زیادہ دیکھی گئی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے زیادہ تم لان تان کرنے والی ہے، تانا دینا، کسی کو لان تان کرنا،
اور شوہروں کی ناشکری کرنے والی ہے. اور جنت جو تھی وہ سب سے زیادہ غریب اور مسکینوں سے بھری ہوئی تھی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آئے، پھر صبح کعبے میں لوگوں کو بیان کیا تو بہت سے ایمان والے ایمان سے ہل گئے. آج ہم بھی یہ سوچ سکتے کہ اگر ایمان کمزور ہے تو یعنی ہمارے لیے بھی ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے. مگر اللہ کی ذات پر اگر یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سارے کام کن کہہ کر ہوتے ہیں، سب کچھ کرنے پر اللہ تعالیٰ قادر ہے. تو اسی طرح مشرکین نے سوال کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ فلسطین میں بیت المقدس کے بارے میں پوچھا، یعنی اچھا آپ دیکھ کر آئے فلسطین کی جو مسجد اقصی ہے اس کو آپ نے دیکھا تو ذرا بتائیے کہ ہم کو اس کے نقشہ بتائیے کہ فلاں چیز کہاں ہے، فلاں چیز کہاں ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پوری بیت المقدس کی جو یہ تھی فلسطین کی بیت المقدس جو مسجد تھی اس کو سامنے لا دیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ جیسے ہوتا ہے نا کوئی چیز پکچر ہمارے سامنے، پکچر کا مطلب ضروری نہیں کہ وہ پکچر جو دیکھتے ہیں، پکچر یعنی ایک کوئی تصویر ہمارے سامنے اگر لا دی جائے تو ہم اس کو دیکھتے ہیں، ہاں یہ آدمی ہے، اس نے ایسا کپڑا پہنا ہوا ہے، اس کے بال ایسے ہیں، اس کے یہ ہیں. اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پوری بیت المقدس لا دی گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک چیز جو جو ان لوگوں نے سوال کیا اس کو دکھایا. تو یہ اللہ تعالیٰ کا بہت سارے معجزوں میں سے ایک معجزہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یعنی کیا گیا. تو بہت ساری چیزیں، اسی لیے آپ کو دعوت ہے کہ آپ لوگ کیا کیجئے کہ بنی اسرائیل کی جو پہلی آیت ہے اس کی تفسیر پڑھیے گھروں میں، اپنے لوگوں کو بتائیے، کیونکہ یہ سزائیں اور یہ جو جزا اور یہ جو انعام دیا گیا یہ تھوڑا پڑھ کر سنایا گیا. یعنی اگر ہم پڑھیں تو صرف ہم لوگ خالی یہی یعنی چیزیں پڑھیں گے، جبکہ اس میں جو تفسیر میں ہے وہ پوری بہت ساری ڈیٹیل ہے. یعنی اور بھی بہت ساری چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائی گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا. اور دیکھنے کے بعد جب آ کر کعبے میں بیان کر رہے ہیں تو مشرکین مکہ کو مذاق اڑانے کا ایک اور بہانہ مل گیا. ان لوگوں نے کیا کیا کہ جبریل علیہ السلام یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بیان کیا تو مشرکین مکہ مذاق اڑا رہے، یہ دیکھو ہم جو 3 مہینے کا سفر طے کر کے اونٹ سے وہاں پہنچتے ہیں اور یہ آئے ہیں کہ ہم کو بیان کر رہے ہیں کہ میں ایک رات میں گیا یعنی بیت المقدس تک اور وہاں سے پھر اللہ تعالیٰ وہ یعنی آسمان کا بھی سفر کیا. تو مذاق اڑانے لگے. ایک شخص نے آ کر یعنی بتایا، ابو بکر صدیق وہاں موجود نہیں تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا، یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ایک صحابی نے بتایا کہ جانتے ہو آج تمہارے ساتھی نے کتنا بڑا دعویٰ کیا ہے. تو ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ کیا دعویٰ کیا ہے؟ تو کہا کہ وہ عجیب بات کہہ رہا ہے. اس کا دماغ تو بالکل چل گیا ہے نعوذ باللہ، کہ عجیب واقعہ بیان کرتا ہے کہ ایک رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصی بھی گیا، وہاں سے آسمان کے سفر پر بھی گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق نے کہا کہ کیا میرے ساتھی نے یہ کہا ہے؟ تو اس نے کہا کہ ہاں بالکل آپ کے ساتھی نے یہ کہا ہے. تو ابو بکر صدیق نے کہا کہ اگر میرے ساتھی نے یہ کہا ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا ہے، تو یہ حق ہے، یقیناً آپ نے یہ بات کہی ہے تو آپ نے ضرور وہ چیز دیکھی ہوگی اور ضرور آپ نے سفر کیا ہوگا. اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی ابو بکر صدیق کو صدیق کا لقب دیا گیا، یعنی جنہوں نے دیکھا نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی سنا نہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر ایمان لائے بغیر دیکھے. اس طرح سے ان کے لیے وہ ہوتا ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نشانیاں بھی بتائی کہ اگر تم کو یقین نہیں ہے تو میرے پیچھے قافلہ آ رہا ہے، اس کے قافلے میں ایک اونٹ ہے جو لنگڑا کر چل رہا تھا اور وہ اتنے دن میں پہنچے گا. اور واقعی وہ قافلہ آیا اور اس نے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو راستے میں اس کو دیکھا تھا، اس کی جو نشانیاں بتائی وہ بھی دیکھی. ساری چیزیں دیکھنے کے بعد ایمان نہیں لائے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ کچھ شخص ہیں جن کو ایمان نہیں لانا ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی باتیں سن رہے ہیں لیکن ایمان نہیں لاتے. ابو بکر صدیق غائبانہ سن رہے ہیں کسی اور کے منہ سے، لیکن وہ تصدیق کر رہے ہیں کہ نہیں، میرے خلیل نے، میرے دوست نے جو بھی کہا ہے وہ سچ کہا ہے. تو یہ ہے لوگوں کے ایمان کی وہ چیزیں.